اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت گری کی. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو. یہاں پر الفاظ آئیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری صورت گری کی. قرآن مجید میں اور مقامات پر اس کا تذکرہ یوں ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں آدم کی نوک پلک سنوار دوں، اس کا ناک نقشہ صحیح کر دوں اور پھر اپنی روح میں سے پھونکوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو یہاں مختلف الفاظ ہیں، بات ایک ہی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہاری صورت گری کی. تم اس لیول تک آئے کہ جہاں آدم کے اندر پھونکا جا سکے اور پھر جو ہے اس کو مسجود ملائک بنایا. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، اور وہ نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اذ امرتک، جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا. یعنی ابلیس کو بھی یہ حکم دیا گیا خاص طور پر، اور اسے معلوم تھا کہ وہ بھی اس حکم میں شامل ہے، اگرچہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا. لیکن جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اپنی ریاضت، اپنے زہد، اپنی عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتہ اسفل، درجہ اسفل کے جو فرشتے ہیں ان کی صف میں شامل تھا. قال انا خیر من، کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو تو نے بنایا ہے مٹی سے. سیدھی سی بات ہے، انکار کا سبب اس نے صاف صاف بیان کر دیا کہ مٹی جو ہے وہ کمتر ہے، انفیریئر ہے، اور میں اس سے زیادہ رتبے والا ہوں، بلندتر شے ہوں. میرا مادہ تخلیق زیادہ لطیف ہے، اور یہ آدم جو ہے یہ تو کثافت کی انتہا ہے، مٹی جس سے پیدا کیا گیا، میں کیسے اس کے سامنے سجدہ کروں؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دفع ہو جا یہاں سے، تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے یہاں پر. فخرج، بس نکل، انک من الصاغرین، تو ہوگا ذلیل ہونے والوں میں سے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، یعنی اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ تو کر دیا اسے، مردود تو قرار پا گیا، تو اس نے لگے ہاتھوں ایک فرمائش کر دی چلتے چلتے. قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دو، پروردگار مہلت دے مجھے اس دن تک کے لیے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قیامت تک. قال انک من المنظرین، فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہنے لگا کہ پروردگار تو نے جس طرح مجھے گمراہ کیا ہے، یہ جو سارا ڈرامہ رچایا گیا اور جس کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ٹھہرا، اب وہ الزام اللہ پر ڈال رہا ہے. یہ اصل میں شیطنت ہے کہ انسان اپنی غلطی، اپنا قصور جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف ڈال دے، اس پر منسوب کر دے. آدمیت یہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی خیر، کوئی اچھا عمل اس سے صادر ہو تو وہ سمجھے کہ اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر ادا کرے. کوئی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو اپنی جانب منسوب کرے کہ پروردگار میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے، اور پھر وہ توبہ کرے. یہ آدمیت ہے، اور یہ شیطنت ہے کہ اس نے اس کا الزام بھی اللہ کو دیا کہ فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اس قسم کی سچویشن میں ڈالا کہ ظاہر ہے کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا تھا، اور پھر میں راندہ درگاہ ٹھہرا. لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو میں لازماً گھات لگا کر بیٹھوں گا ان کے لیے تیری سیدھے راہ پر، سیدھے راستے پر، وہ صراط مستقیم جو تیرے بندوں کے لیے کامیابی کی کلید ہے، میں وہیں پر مورچہ لگاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر میں ان کے اوپر حملہ کروں گا، بین ایدیہم ان کے سامنے سے بھی، ومن خلفہم ان کے پیچھے سے بھی، وعن ایمانہم ان کے داہنی طرف سے بھی، وعن شمائلہم اور ان کی بائیں طرف سے بھی. یعنی کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کروں گا، ہر طرح سے انہیں
اس صراط مستقیم سے اتارنے کی، اس پٹڑی سے ڈیریل کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ صراط مستقیم پر چلنے والے بہت کم ہوں گے۔ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا، فرمایا کہ نکل یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر، مردود ہو کر۔ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، جو تیرے راستے پر چلا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں جہنم کو بھر کر رہوں گا تم سب سے، تم سب کے سب، تو اور تیرے پیروکار، وہ شیاطین انس ہوں یا جن ہوں، جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، وہ سب کے سب تجھ سمیت جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، دونوں کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، جیسے چاہو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھنا اس درخت کے قریب مت پھٹکنا۔ کوئی ایک درخت تھا جس سے روک دیا گیا۔ اب اس میں علماء نے قیاسات کے گھوڑے دوڑائے ہیں کہ وہ کیا تھا، وہ کس چیز کا درخت تھا۔ کسی نے کہا وہ گندم کا پودا تھا، کسی نے کچھ اور کہا۔ بہرکیف حاصل یہ ہے کہ ایک درخت ایک چیز سے روکا گیا، اور سب کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، زیادتی کرنے والوں میں سے ٹھہرو گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، اس سے پہلے شیطان کی آزمائش ہوئی تھی اور اس میں وہ ناکام ہوا، اب آدم کی آزمائش ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو معاملہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ظاہر کر دے ان پر وہ چیزیں جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھیں، یعنی ان کے سطر کے حصے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ان پر ظاہر ہو جائیں۔ اس جگہ پر اس مقام پر یہ الفاظ بار بار آئیں گے، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کے اثر سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو ایک دم اپنی برہنگی کا احساس ہوا ہے، اور جو جنت کا لباس ان کو اللہ کی طرف سے ملا تھا وہ گویا ان سے سلب ہو گیا۔ تو شیطان یہ چاہتا تھا، لہذا اس نے ان کو ورغلایا، بہکایا۔ قَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے روکا ہے، إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ کہیں تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم فرشتے نہ بن جانا، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، یا پھر تم ہو جاؤ گے ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے۔ اب یہ شیطان کا وار تھا، ہتھ کنڈا تھا، اس کا طریقہ تھا ورغلانے کا انداز، اور حضرت آدم کو یہ تجربہ کرایا گیا شیطان کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے، کیسے انسان کو بہکاتا ہے کہ یہ چیز کھا لو گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، موت نہیں آئے گی، اس لیے روکا ہے تمہیں۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں اس نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دوست ہوں، بہی خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور پھر اس نے مائل کر لیا ان دونوں کو دھوکے سے اور فریب سے، شیشے میں اتار لیا، ایسی پٹی پڑھائی، اس طرح سے انہیں ورغلایا، اور ناصح بن کر، دوست اور خیر خواہ بن کر انہیں یہ مشورے دیے کہ وہ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب دونوں نے چکھا اس درخت کے پھل کو، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو کھل گئیں ان کی شرمگاہیں، یعنی پرائیویٹ پارٹس ان کو کھل محسوس ہوئے کہ وہ اوپن ہو گئے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ اپنے اوپر لگے جوڑنے جنت کے پتے، یعنی ان کو جوڑ کر سطر پوشی کی کوشش کرنے لگے، ایک اضطراری طور پر، ایک انوالنٹری ایکشن کے طور پر، فوراً جیسے احساس ہوا اور وہ انہوں نے پتوں سے ہی اپنی جو ہے وہ سطر پوشی کی کوشش شروع کر دی۔ بائبل کے مطابق یہ فگ ٹری تھا، یعنی انجیر کا درخت، اس کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اس سے انہوں نے اپنی سطر پوشی کا سامان کیا اس وقت۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور پکارا انہیں ان کے رب نے، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، یہ آدمیت ہے، انہیں احساس ہوا کہ واقعی غلطی ہوئی، ہم نے حکم خداوندی سے سرتابی کی ہے، حکم عدولی کی ہے،
کہنے لگے کہ پروردگار ہم دونوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر،